بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں اور میرے عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے، اس کے بعد ایمان کی دولت سے نوازا اور کئی اعتبار سے ہمیں دوسروں سے فضیلت دی ہے۔ جس طرح ہم اور آپ مومن ہیں اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ایک مومن تمام دنیا جہان سے بہتر اور افضل ہے، تو ہمیں اور آپ کو مومن والا کام بھی کرنا چاہیے۔ اس نے ایمان کی سند دی ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہے ہمیں، جس نے مومن کہا ہے اور جس نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اسی نے ہمیں اور آپ کو بہت سارے طریقے سکھلائے، بہت ساری باتوں سے روکا، غلط باتوں سے روکا، غلط کام سے روکا اور بہت سارے احکامات دیے، تمہیں کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی پونجی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کی حقیقت کو بتایا اور اس دھوکے والی زندگی سے آگاہ فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا اور بتلایا کہ مومن وہ ہے جو دھوکہ نہ دے اور دھوکہ نہ کھائے، نہ کسی کو دھوکہ دے اور نہ کسی سے دھوکہ کھائے۔ اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے تو فرمایا یہ منافق کی علامت ہے۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب تم امانت رکھو تو خیانت کرے گا۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، دھوکہ دے گا۔ دوسری روایت میں ہے اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس شخص کے اندر 4 عادتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ ایسے تھے، ایک ٹیم ایسی تھی، ایک جماعت ایسی تھی جو اندر سے حضور کے اور اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن اوپر سے وہ نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خوب رہا کرتے، خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کرتے اور لوگوں کو یہ بتلاتے تھے کہ ہم بہترین مومنوں میں سے ہیں۔ حالانکہ اللہ اور اس کا رسول جانتا تھا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، کون اندر سے دشمن ہے اور اوپر سے اسلام کو ظاہر کر رہا ہے، اور کون حقیقی مومن ہے، یہ اللہ کے رسول اچھی طرح جانتے تھے، لیکن صحابہ کرام کو کبھی بتلایا نہیں۔ 1-2 صحابی ایسے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقوں کے نام بھی بتلائے تھے، اور ایک صحابی کو تقریباً تمام منافقوں کے نام بتلا دیے تھے، لیکن انہوں نے بھی زندگی بھر زبان نہیں کھولا۔ بہرحال منافق کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جہنم ہی جہنم ہے، اور وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اس قدر سخت عذاب ہے منافقوں کے۔ اور منافق کی علامت کیا بتلائی؟ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھو تو خیانت کر دیتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ،
وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر دیتا ہے یا دھوکہ دے دیتا ہے، دھوکہ دینے میں بڑا آگے رہتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے آمنا سامنا ہو جائے، کچھ کہا سنی ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے تو اول فول بکتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اور لڑائی جھگڑے میں الٹے سیدھے خوب بکتا ہے، بے تحاشا گالی گلوچ۔ یہ سب منافقوں کی علامتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے۔ اب ہم اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی نشانی بتا رہے ہیں، وہ منافق کی نشانی ہمارے اندر کس قدر موجود ہے۔ اور اگر ہم ان چیزوں پہ غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم ان منافقوں سے بھی آج آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور نہ جانے ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ بات بات میں دھوکہ، بات بات میں گالی گلوچ، جب کوئی امانت رکھے تو ہم تو خیانت کیا، اگر کوئی قرض لیتا ہے تو بعض مرتبہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ اب ہم نہیں دیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی سامان رکھتا ہے، چند دن کے لیے یہ سامان رکھو ہم لے لیں گے، تو بھائی وہ بہانہ کر دیا، گم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، امانت واپس نہیں دے رہا ہے۔ آج تو یہ ہو رہا ہے کہ قرض ابھی مانگ رہا ہے تو نہیں دینے کی نیت سے، اور ٹال مٹول کرتے کرتے وہ ہضم کر جاتا ہے۔ آج تو یہ عالم ہے۔ اور دھوکے کی جہاں تک بات ہے، ہم اور آپ خود غور کریں اپنی زندگیوں میں، اپنے معاملات کے اندر، کہ ہم کہاں کہاں دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کہاں کہاں بے ایمانی کر رہے ہیں، اور ہم کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک آدمی گیہوں بیچ رہا ہے، اور اوپر جو ہے بہترین سوکھا گیہوں ہے۔ آپ نے جا کر ہاتھ مارا تو اندر جو ہے وہ گیلا تھا، نکال کر کہا کہ یہ کیا ہے؟ اوپر تو تم سوکھی چیز رکھے ہو اور اندر تم گیلی چیز رکھے ہو۔ کہا یا رسول اللہ، بارش ہو رہی تھی جس میں ہمارے گیہوں بھیگ گئے، اسی لیے ہم نے تھوڑا سوکھا اوپر رکھ دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر کے لے لیں۔ فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہو سکتا، من نہیں ہے، وہ صحیح ایمان اس کے دل میں نہیں ہے۔ اگر اس کا نام عبداللہ ہے، اگر عبد الرحمن ہے، یا مسلمانی کوئی نام ہے اور وہ دھوکہ دے رہا ہے، تو یہ سمجھو کہ وہ نام کا تو مسلمان ہے، کامل ایمان والا نہیں ہے۔ جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کس کو ایمان کے ساتھ بلاتا ہے، کس سے ایمان چھین کر بلاتا ہے، یہ ہم اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم اور آپ پہچان سکتے ہیں۔ ایک آدمی ایمان پر پیدا ہوا لیکن زندگی بھر جھوٹ بولتا رہا، دھوکہ دیتا رہا، الٹے سیدھے کام کرتا رہا، ہو سکتا ہے کہ اللہ آخرت میں اس کے دل سے ایمان کو نکال دے اور لے جائے۔ دھوکہ بہت خطرناک چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں، اور وہ تمام کے تمام انسان وہاں جمع ہوں گے، اولین سے آخرین تک کے جمع ہوں گے، اور ایک دھوکے باز کو لایا جائے گا، اور فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَا، ہر دھوکے باز کے پاس اللہ تعالیٰ ایک جھنڈا دے دیں گے، وہ دھوکے باز کا جھنڈا ہوگا، یعرف بہ، وہ اسی سے پہچانا جا رہا ہوگا، اس میں لکھا ہوا ہوگا دھوکے باز۔ اور دوسری روایتوں میں یہ الفاظ بھی ہیں عند استہ، یعنی اس کے پشت کے نیچے کولو جو ہے چوتڑ، وہاں پر وہ جھنڈا اللہ لگا دے گا۔ اور قیامت کے دن جب سارے کے سارے انسان جمع ہوں گے، اللہ دکھائے گا یہ دھوکے بازوں کی ٹیم ہے جس کے پیچھے دھوکے باز کے جھنڈے اور دھوکے کے جھنڈے لٹک رہے ہیں، یہ دیکھو دھوکے باز آ رہے ہیں۔ اللہ ذلیل کر کے اس روز جہنم میں بھیج دے گا۔ دھوکے باز کی سزا بہت خطرناک ہے۔
اور اللہ دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے، دھوکے باز کو نہیں چھوڑتا۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو بیوقوف بنا دیا، ہم نے فلاں کو اتنے میں یہ سامان دے دیا، وہ سامان خراب تھا، ہم نے صحیح کہہ کر بیچ دیا۔ ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تعلیم میں دھوکہ، استاد ہے بچوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہا، صحیح وقت پڑھائی میں نہیں دے رہا، بچے جو ہے صحیح طور پر پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ استاد بچے کے کلاس کے ٹائم میں فل اپنے کام میں بزی ہے، اور بچہ جو ہے صحیح سے پڑھ نہیں پا رہا ہے۔ 10 سال اس کے پاس پڑھا لیکن علم اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ طالب علم کے ساتھ استاد کا دھوکہ ہے۔ ماں باپ، گارجین جس کی تربیت میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن ماں باپ اپنی زندگی میں مست ہیں، بچے اپنی زندگی میں مست ہیں، تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہیں، کوئی خیال نہیں۔ یہ ماں باپ کا دھوکہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ ایک تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، گراہک خریدنے گیا، کتنے کا ہے؟ وہ بولتا اللہ قسم ہم کو تو اتنا میں پڑا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ 100 روپے کا سامان ہے اور 1000 قیمت بتا رہا ہوتا ہے، اور قسم کھاتا ہے کہ ہم کو تو 1000 کی لاگت پڑی ہے، اس لیے 900 کی لاگت پڑی ہے، اس لیے 100 روپیہ نفع لے کر تم کو دے رہا ہوں۔ یہ بھی اس کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہے۔ آپ کو 10,000 میں بیچنا ہو بیچیے، لیکن آپ قسم کھا کر اس کا ریٹ مت بتائیے۔ اگر بتاتے ہیں تو پھر صحیح ریٹ بتائیے، غلط ریٹ بتا کر کے بیچنا یہ بھی اس کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہے۔ ہم اور آپ بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ کسی سے وعدہ کیا ٹھیک ہے یہ سامان دے دیں گے، وعدہ سے پھر گیا۔ اگر آپ کسی سے کچھ لے رہے ہیں یا تو صاف صاف معاملہ کیجئے، اتنے تاریخ تک ہم پہنچا دیں گے، دے دیں گے، یا تم آ کر کے لے لینا۔ اس تاریخ تک انتظام نہیں ہوا، اس کو خبر بھیج دو، فون کر دو، ہم نے جو وعدہ کیا تھا ہمارا انتظام نہیں ہو پایا، اس لیے اور بھی ہم کو 10 دن کی مہلت چاہیے، اور اس بندے کو بھی چاہیے کہ جب یہ مہلت مانگے تو اس کو مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بڑا انعام اور بہت بڑی نیکی اور ثواب دیں گے۔ لیکن آج تو یہاں یہ ہو رہا ہے کہ لینے والا بہت نرمی سے لے لیتا ہے، اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے کیا ہم بھاگ گئے کہیں؟ ہم کیا تمہارا ہضم کر جائیں گے، پچا دیں گے؟ ہم گاؤں سے بھاگ رہے ہیں، یعنی آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے اور ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ ہر لائن میں ہم اور آپ پھسلتے جا رہے ہیں۔ دھوکے کا بازار گرم ہے۔ کوئی سامان لیجئے، آپ کو کہا جائے گا اس میں اتنے پرائز ملیں گے، اس میں سائیکل انعام میں ملے گا، سائیکل ملے گی، گاڑی ملے گی، اور آپ کو یہ دیا جائے گا، یہ دیا جائے گا، لیپ ٹاپ دیا جائے گا، موبائل دیا جائے گا۔ آپ وہ سامان انعام کی لالچ میں لے لیتے ہیں، لاٹری کھیل لیتے ہیں۔ وہ ہر سامان میں 10-10 روپے کا سامان ڈال دیا ہوتا ہے، کسی ایک سامان میں کوئی بڑا سامان ڈالتا ہے۔ اب کسی کو وہ چیز پھنس گئی، سوچتا ہے کہ اس کو نکلا ہے ہم کو بھی نکلے گا، حالانکہ وہ چیز اس کو نہیں نکلتی ہے، یہ دھوکہ دے کر بیچ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی آن لائن کاروبار کیا، کوئی ڈیل کیا، آپ کو دکھایا گیا کچھ، جب آپ نے وہاں پر انویسٹ کیا، پیسہ وہاں لگا دیا، اب آپ کے ساتھ وہاں دھوکہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ کیجئے، تب آپ کو یہ ملے گا، اتنے ممبر بنائیے، اتنے ایسے کیجئے، ویسے کیجئے۔ آج دھوکے کے اتنے اسکیم نکل چکے ہیں کہ اگر 100 کاروبار ہے تو 99 کاروبار دھوکے پر مشتمل ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے بالکل صاف صاف فرمایا کہ اگر تم معاملات کرتے ہو تو وہاں پر اجنبی بن جاؤ،
ایک ہاتھ سے لے لو، دوسرے ہاتھ سے دے دو، گواہ بنا لو، اگر ادھار لیتا ہے لکھ لو، ٹائم فکس کر لو، اگر مہلت مانگتا ہے دے دو، اور نہیں دینا ہے تو بولو بھائی میرے پاس مہلت دینے کا وقت نہیں ہے، آپ کو وقت پر دینا ہے۔ پھر بھی اگر وہ ایک دم مجبور ہو جائے 2-3 بار مہلت دو اور ضرور دو، اللہ نے مہلت دینے والے کے لیے بڑا انعام رکھا ہے۔ لیکن معاملات بالکل صاف ستھرا رکھو، اگر بھائی بھائی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے تو وہ بھی ایک ہاتھ سے لے اور ایک ہاتھ سے دے، بالکل اجنبی کی طرح معاملہ کرے۔ لیکن جب زندگی گزارنے کی بات آئے تو ایک جٹ ہو کر کے بھائی بھائی کی طرح مل جل کر کے زندگی گزارو۔ اتنا صاف نظام اور اس قدر صاف اور ستھرا سسٹم ہمیں اور آپ کو اسلام نے دیا، لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہم اسلام کی تعلیمات کو بھول گئے ہیں۔ آج ہم نے اسلام کے ان تعلیمات اور ان سیکھ کو بھلا دیا۔ یہ تعلیمات جنہوں نے اپنایا اللہ نے ان کی زندگی میں برکت دی ہے، وہ عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، مال و دولت میں آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی پذیر ہیں۔ لیکن جنہوں نے اپنے معاملات کو کمزور کیا، معاملات میں خرید و فروخت میں، دکانوں میں یا اور بھی لین دین کے دوسرے کاروبار میں ہم نے جھوٹ کو اپنایا، دھوکے کو اپنایا، ہم نے اسلامی تعلیمات کو بھلا دیا، نبی کی تعلیم کو ایک طرف رکھ دیا۔ آج عالمیہ یہ ہے کہ ہم اور آپ پیچھے چلے جاتے ہیں اور ہمارے دکان پر گراہکوں کی کمی ہو رہی ہے اور ہمارے رزق میں بے برکتی ہے۔ ہم خوب اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے رزق سے برکت ختم ہو چکی ہے۔ کاروبار اسلامی طریقے پر نہیں ہے۔ نبی نے جو تعلیم دی تھی وہ تعلیم ہمارے پاس آج ہے ہی نہیں۔ ایک شخص ہے، غریب ہے، دودھ نکالتا ہے، بیچتا ہے، گھی بناتا ہے، مکھن بناتا ہے، اور وہ 1-1 کلو کا جو ہے وہ مکھن بیچ رہا ہوتا ہے پوٹری بنا کر کے۔ ایک سیٹھ صاحب کے دروازے پر گئے، انہوں نے لیا 2-3 جو ہے وہ مکھن کی جو پوٹلی ہے 1-1 کلو کی جو بنایا تھا اس غریب نے، لے کر کے گھر آیا تو اس کو محسوس ہوا کہ مکھن کچھ کم ہے، گھی جو ہے کچھ کم ہے۔ وزن کیا تو 800 گرام کا نکلا۔ اب وہ تیش میں آیا کہ ایک تو غریب ہے اور دوسری طرف یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ مکھن بھی گھی بھی بیچ رہا ہے، کم بیچ رہا ہے۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ میرے دور میں اور میں اس گاؤں کا بڑا آدمی ہوں اور میرے پاس وہ دھوکہ دھڑی کرے گا۔ دوسرے روز جب وہ غریب آیا، دیا ایک تھپڑ کھینچ کے، کہا سمجھ میں نہیں آتا، دھوکہ دھڑی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور دھڑلے سے میرے ساتھ بھی دھوکہ دھڑی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا تم 1 کلو گھی کہہ کر 1 کلو مکھن کی پوٹری کہہ کر اور تم 800 گرام بھر رہے ہو اس میں۔ ذرا غور سے سنیے گا، بہترین مثال ہے۔ کہا صاحب میں تو غریب آدمی ہوں، میں دودھ نکالتا ہوں، ہماری بیوی محنت کر کے اس سے جو ہے مکھن اور گھی نکالتی ہے اور وہ وزن کر کے بیچ دیتی ہے، ہمیں دے دیتی ہے، ہم بیچ دیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو ترازو ہے تو بانٹ جو ہے ہم نہیں لے سکے ہیں، اور اس بانٹ کے بدلے میں آپ کی جو فلاں دکان ہے پرچون کی کریانہ کی، اس دکان سے ہم نے 1 کلو چینی لی تھی، آپ کا لڑکا جو ہے ہم کو 1 کلو شکر دیا تھا، وہ 1 کلو شکر جو ہے ہم نے 2-3 پوٹری میں لی تھی اور 1 پوٹری جو ہے ہم رکھ دیے، اور اسی سے ہے جو ہے ہم اپنے گھی اور شکر کو تول لیا کرتے ہیں، اپنے گھی اور مکھن کو تول لیا کرتے ہیں، ہمارے گھر میں بانٹ نہیں ہے، اسی سے ہم تولتے ہیں۔ کہا اچھا، کہا صاحب اگر آپ نے مجھے کم گھی اور کم مکھن دینے پر تھپڑ مارا ہے تو ہم جو آپ کو دے رہے ہیں یہ آپ ہی کی دکان اور آپ ہی کی دکان سے لیے ہوئے باٹ سے ہم تول رہے ہیں۔ وہ جو چینی کا وزن ہے وہ جو آپ کے لڑکے نے آپ کی دکان سے دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کمی آپ کے یہاں ہو رہی ہے، کم سامان آپ کے یہاں سے مل رہا ہے، دھوکہ آپ کے یہاں سے ہو رہا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو اسی سے تول لیا کرتا ہوں اور اسی سے ناپ کر کے میں لے جایا کرتا ہوں۔ بتائیے اس تھپڑ کے حقدار آپ ہیں یا میں ہوں؟ آپ سوچ سکتے ہیں
اگر آپ کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں تو آپ 1000 بار یاد رکھیے، آپ بالکل یہ مت سوچئے کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ دھڑی نہیں کرے گا، آپ سے بھی کوئی بڑا دھوکے باز آپ کے ساتھ دھوکہ بازی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ہم اور آپ اس میں اتنے آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے اخلاق اتنے گر چکے ہیں کہ اللہ اکبر، بات بات میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، اپنے بچوں کے سامنے دھوکہ دھڑی۔ ہم جب بچوں کے سامنے دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، وہ بچہ بغیر کہے سنے اس کو نقل کر لیتا ہے اور پھر اگلے پر جا کر کے آزماتا ہے، وہ تیسرے پر جا کر آزماتا ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، صرف اپنے بچوں کے سامنے ایک ایکٹنگ کر دی اور معاشرہ خراب ہوتا چلا جاتا ہے اور ہم سمجھ بھی نہیں پاتے۔ ہماری ماں بہنیں اس میں بہت زیادہ آگے، زبان کی پکی، کب بات کس طرف پلٹ جائے ہمیں خبر ہی نہیں رہتی، اور کب کس پر ہم غلط فہمی میں کون سا الزام ڈال دیں اس کی بھی ہمیں فکر نہیں رہتی۔ ایک عورت بیٹھی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس کے سامنے ایک پڑوسن ہے، وہ کپڑا پھیلا رہی ہے آنگن میں۔ اب وہ جو عورت ہے وہ اوپر ڈائننگ روم میں بیٹھی ہوئی ہے، شیشہ لگا ہوا ہے۔ وہ عورت اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ دیکھو وہ عورت کپڑا بھی دھلی ہے تو کس قدر گندا ہے کپڑا، کس قدر گندا کپڑا ہے۔ اس کا شوہر کہتا ہے کہ پہلے کھاؤ بعد میں دیکھیں گے۔ چنانچہ وہ عورت وہاں سے گئی، اس کا شوہر اٹھا اور شیشے کے اوپر گرد و غبار لگا ہوا تھا، وہ گرد و غبار پوچھ دیا، دھول لگی تھی دھول کو ایک دم صاف کر دیا، شیشہ بالکل چکا چک ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت آئی تو کہہ رہی ہے کہ اس عورت نے جو ہے اب جو ہے یہ کپڑا بہت اچھا صاف کیا، اس کا مطلب ہے وہ کپڑا اس کی ساس کا ہوگا، یا وہ کپڑا سسر کا ہوگا، یا وہ کپڑا کسی اور کا ہوگا، اور یہ کپڑا اس کا اپنا ہوگا، تب نے اتنا اچھا صاف کیا۔ پھر اس کے شوہر نے کہا تم کھاؤ چپ چاپ۔ اس کے بعد اطمینان سے اس کو کہا دیکھو قصور کپڑے کا نہیں ہے، قصور اس عورت کا نہیں ہے، اور تم جو اس غلط فہمی میں ہو یہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، دیکھنے کا دھوکہ ہے۔ اس وقت جو تم نے دیکھا تھا شیشے پر گرد و غبار پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو پوچھ کر صاف کر دیا، اور اب جو تم دیکھ رہی ہو صاف شیشے میں دیکھ رہی ہو، اسی لیے تم کو اچھا اور چمکیلا کپڑا نظر آ رہا ہے۔ کاش کہ تم نے پہلے ہی تحقیق کر لی ہوتی اور اس دھوکے میں تم نہ پڑتی۔ آج ہمارے یہاں یہ بہت ہو رہا ہے، ہم معاملے کی تحقیق نہیں کرتے، ہم دوسرے کی آنکھ میں بہت جلدی تنکا نکال لیتے ہیں، لیکن اپنے آنکھ کی شہتیر اور کیل ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، خود تم سنبھل کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو، خود تم کیا کر رہے ہو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، اللہ کی قسم کہتا ہوں تمہیں دنیا کی طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ، دنیا خود بخود کامیابی کے راستے پر آ جائے گی، تمہیں کسی کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مسجد میں ایک امام صاحب ہیں، ایک بندہ جو ہے نیا نیا آیا، کچھ دن گیا ہوگا چلے 4 مہینے میں، اور اس کے بعد دیکھا کہ مسجدوں میں بیٹھ کر کے کوئی بات کرتے ہیں، کوئی ادھر بیٹھے ہیں، کوئی ادھر بیٹھے ہیں، کوئی بیٹھے بھی ہیں تو بے ترتیب بیٹھے ہیں، کسی کو بیٹھنے کا طریقہ اور سلیقہ معلوم نہیں، کوئی کچھ بہرحال ان کو بڑا غصہ آیا، نیا نیا تھا بیچارہ۔ انہوں نے کہا امام صاحب آپ لوگوں کو ڈانٹتے کیوں نہیں ہیں؟ کوئی اس کونے میں بیٹھا ہے تو پلتی مار کے بیٹھا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، مسجد کے یہی آداب ہیں۔ کوئی دیکھتا ہوں کہ موبائل دیکھ رہا ہے، موبائل میں ٹائم دیکھ رہا ہے، کوئی موبائل میں کیا کر رہا ہے، اور کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ارے مسجد میں تو ادب سے بیٹھے، آدمی قرآن کھول کر بیٹھے، پہلی صف میں جا کے ایک دم ادب سے بیٹھ جائے۔ کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو کہا کہ آپ چھوٹا سا ایک کام کر دیجیے،
کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں سنوں گا، میں آج کے بعد اس مسجد میں بھی نہیں آؤں گا، میں گھر میں نماز پڑھ لوں گا، مسجد کی توہین لوگ کرتے ہیں۔ ارے بات تو سنیے، آپ ایک چھوٹا سا عمل کر لیجئے میں جو بتا رہا ہوں، اس کے بعد آنا نہ آنا یہ آپ کی مرضی ہے۔ کیا بات ہے؟ ایک گلاس پانی منگایا، ایک کٹورا پانی منگایا اور کہا کہ یہ جو کٹورا ہے اس کو لے کر کے آپ مسجد کے گیٹ تک جائیے، دروازے تک جائیے اور وہاں سے پھر میرے پاس آئیے اور پھر جائیے پھر آئیے اور دیکھیے کہ ایک قطرہ بھی اس سے پانی نہ گرنے پائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ آدمی جو ہے لیا اور کٹورا بھر کے اس نے پانی دیا تھا، وہ ایک دم دھیان سے دیکھتا رہا اور گیٹ تک گیا، پھر دھیان سے دیکھتا رہا گیٹ تک یہاں تک آیا، پھر دھیان سے دیکھتا رہا آیا اور گیا۔ اور بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے بچے کو امام صاحب نے سائیڈ میں بٹھا رکھا تھا، بچے شرارت کر رہے ہیں، بدمعاشی کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ کہا کہ بھائی تم لوگ بھی اپنے کچھ کام میں مصروف ہو جاؤ، موبائل چلاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اور وہ بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے، جب 2-4 چکر لگوایا کہا اب رکیے اور بتائیے کہ آپ کو یہاں سے وہاں تک جانے اور آنے میں جو 4 چکر لگایا آپ کو کیا کیا دکھا؟ کہا مجھے کچھ بھی نہیں دکھا، مجھے تو دھیان میری پوری توجہ اس پر تھی کہ ایک قطرہ بھی جو ہے پانی کا نہ گرے۔ کہا بچے جو شور کر رہے تھے، کہا مجھے دھیان ہی نہیں رہا۔ ارے وہ تو فلاں موبائل چلا رہا تھا، کہا مجھے دھیان ہی نہیں رہا۔ ارے فلاں تو یہ کر رہا تھا، کہا مجھے کچھ بھی دھیان نہیں ہے۔ اللہ قسم ہم کچھ نہیں بتا سکتے ہیں، ہماری پوری توجہ اس پہ تھی کہ ایک قطرہ جو ہے پانی کا نہ گر پائے۔ کہا سنیے، اگر آپ کی توجہ نماز میں اور اللہ کی عبادتوں میں اسی طریقے سے ہو جائے کہ آپ اور اللہ کے درمیان نماز میں کوئی نہ رہے، آپ اپنی غلطی پر نظر کر لیں، اللہ کی قسم دنیا میں کوئی گنہگار نظر نہیں آئے گا۔ اپنا دیکھیے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کسی کا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی خود کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔